اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 182 والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم، ہم ضرور ان کو پکڑیں گے، من حیث، جہاں سے لا یعلمون، وہ جانتے بھی نہیں، ہم انہیں اس وقت پکڑیں گے، اس طرح پکڑیں گے کہ انہیں علم بھی نہ ہوگا۔ یعنی کہ کفار پکڑ میں تو آتے ہیں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا پکڑ میں نہیں آ رہے، ان کا تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو وہ ہے، لیکن وہ کسی اذیت، کسی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں جس کو ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی پکڑ یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو فرعون حضرت موسیٰ کے مد مقابل تھا، باپ بیٹا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہ رہے تھے اس وقت باپ تھا، حضرت موسیٰ جب چلے گئے تو وہ پیچھے سے مر گیا اور بیٹا حکومت میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ آئے ہیں تو وہ جو ان کا منہ بولا بھائی تھا وہ فرعون تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو اس نے انکار کیا، مومنوں کو سزائیں دی، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو فرعون ہی مرا، خالی مرنے کی تکلیف ہی ہوئی نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ اللہ پاک پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جاؤ، کہاں تک جائیں، جا کے دکھاؤ۔ تو یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر آج کل تو یہ بہت ہی عام ہے کہ جو جتنا سرکش ہے وہ اتنا ہی مزے کر ہے دنیا میں۔ حکمرانوں کو ہی لے لیں، دور کیا جانا، ابھی تک ہوا کچھ نواز شریف کو، بڈھے ہو گئے ہیں پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہی گھوم رہے ہیں، شہباز شریف، یہ سارے۔ تو بندے کے دل میں آتا ہے نا کہ جو بیچارے ملک کے لیے کام کرتے ہیں وہ ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں، یہ سارے ایسے ہی پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، پھر بھی اس پر اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، تو اس پر رشک نہ کرو، اس سے عبرت پکڑو، اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، جب چاہے گا کھینچ لے۔ تو یہ ڈھیل دیے گئے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، آمین۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ان قیدی متین، کیونکہ میری چال بڑی مضبوط ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس لیے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، دنیا میں کب تک رہ لیں گے، آخر کار چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میری چال مضبوط ہے، کیا مطلب ہے؟ فائنل حکم تو اللہ کا ہے نا، مر کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس، کتنا بھاگنا ہے بھاگ لو۔ وہ جیسے بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نا، سرکشی پہ اتر آتے ہیں، بہت چھوٹے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، پیر پٹکنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح قابو نہیں آتے، پھر مائیں چھوڑ کے چلی جاتی، ہاں کرنا ہے، پھر وہ بیٹھ جاتی ہے سائڈ پہ، پھر وہ رو رو کے رو رو کے رو رو کے پھر تھک جاتے ہیں، پھر اٹھ کے ماں کے پاس ہی آتے۔ تو جانا کہاں ہے؟ تو اللہ پاک کے پاس جانا ہے، جتنا دوڑ لگانے لگا لو، چاہے کوئی فرعون ہو، چاہے کوئی ظالم حاکم ہو، اور چاہے کوئی بے بس فقیر ہو، چاہے کوئی اللہ کا جو ہے جھکا ہوا عاجز مومن ہو، مر کے سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کہ ساری اکڑ تب تک ہے جب تک دنیا میں بیٹھے ہوئے، دنیا میں بھی وہ جب چاہے اٹھا سکتا ہے سب کچھ، اس کی مرضی ہے، وہ لمحوں میں، جس کو کہتے ہیں نا لکھ پتی تو کاک پتی کر دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن جس کو ڈھیل بھی دی ہوئی ہے، تبھی تک ہے نا، جیسے فرعونی کو لے لیں، اس کا کر و فر، اس کی شان تب تک تھی جب تک زندہ تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی۔ جب وہ مرا ہے، مرتے ہی عذاب کے فرشتوں کے ہاتھ میں۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، فائنلی تو میرے پاس آؤ گے، اسی لیے میں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو جن نہیں لگے ہوئے۔ کون ساتھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہے وہ جن زدہ نہیں ہے۔ کچھ بندے نہ پڑتا تھا، پھر یہی کہتے تھے محمد مجنون ہے۔ مجنون کا مطلب جن لگے ہوئے، پاگل۔ آپ کو پتا پرانے زمانے میں ہر دماغی مریض کو جن زدہ ہی کہتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے تھے تمہیں جن چپک گئے تو جن تمہیں آخری باتیں سکھا جاتے۔ تو اللہ پاک نے کہا ان کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی بندے کو اگر کوئی دماغی عارضہ ہو، پاگل پن تو بہت بڑی چیز ہے، خالی چھوٹے موٹے فوبیاز ہی ہوں، جیسے بعض لوگوں کو ہاتھ دھونے کا مرض ہوتا ہے کہ بھئی گندگی کا مرض ہو، تو وہ بار بار بیچارے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں۔ اچھا تو آپ دیکھیں جن لوگوں کو بہت زیادہ وضو کے بارے میں وہم ہوتا ہے نا، وہ گھنٹہ گھنٹہ وضو پہ لگا دیتے ہیں، اور گھر والے تنگ آ جاتے ہیں کہ بس بھئی نکل بھی آؤ۔ تو یعنی کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا رویہ نارمل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بولنے کا خفت ہوتا ہے تو وہ بول ہی جاتے ہیں، کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا۔ بعض لوگوں کو ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کوئی پاگل پن نہیں ہے ڈپریشن، لیکن جب ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے تو وہ اچھا بلا بندہ بیٹھا ہوا آپ کو ترس آ رہا، آپ کہتے ہیں اس کو کیا ہے نہیں کہ سارا کچھ۔ تو یعنی اگر کسی بندے میں کسی طرح کی کوئی مینٹل
النس ہو تو آپ کو نظر آ جاتی، اس کے رویے سے نظر آ جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی ماشاءاللہ بہترین اخلاق کے انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لوگ رہنا پسند کرتے تھے. تو کیسے کہہ سکتا تھا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اور یہ بات کہی بھی ولید بن مغیرہ نے جب پہلی دفعہ یہ معاملہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ اب کیا کریں، تو ولید بن مغیرہ نے کہا تم بتاؤ کیا کہیں لوگوں کو. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرے سال میں اعلانیہ اعلان کر دیا نا نبوت کا، تو حج کا مہینہ جب قریب آیا تو ان کو پسو پڑ گئے. تو کہنے لگے کہ اب لوگ آئیں گے اور محمد ہمارے خداؤں کی برائیاں کرے گا، تو اب ہم کیا کہیں گے لوگوں سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولید بن مغیرہ بڑا سردار تھا، اس کے پاس جمع ہوئے، کہنے لگے تم سب سے سینئر ہو، سب سے علم والے ہو، عقل والے ہو، تم بتاؤ. وہ کہنے لگا پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں. تو وہ کسی ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے محمد جھوٹا ہے. اس نے کہا 2 منٹوں میں پکڑے جاؤ گے، سب کو پتا ہے محمد جھوٹ نہیں بولتا. ایک اور نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد جو ہے نا کاہن ہے. اس نے کہا بڑے کاہن دیکھیے، لوگ 2 منٹوں میں سمجھ جائیں گے، اس میں کاہنوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا ہم کہیں گے محمد جادوگر ہے. وہ کہنے لگا فوراً پکڑے جاؤ گے کیونکہ محمد بھی جادوگر والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا ہم کہیں گے محمد پاگل ہے. اس نے کہا تم کہو گے اور لوگ دیکھیں گے اور جان جائیں گے کیونکہ وہ پاگل ہے ہی نہیں. کسی نے کہا ہم کہیں گے محمد شاعر ہے. اس نے کہا بڑی شاعری سنی ہے ہم لوگوں نے، لوگ اس کا کلام سنتے ہی جان جائیں گے کوئی شاعر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یعنی کہ کوئی حل نہیں ملا. تو پھر اللہ سورہ قلم میں بیان کرتے ہیں کہ سوچ میں پڑا، سوچ میں پڑا، سوچتا رہا، پھر لوگوں کو دیکھا، پھر سوچتا رہا، پھر سوچتا رہا. پھر آخر کار کہنے لگا کہ ہم جو بھی بات کہیں گے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جان جائیں گے وہ غلط ہے. فی الحال میرے خیال میں یہ کہنا بہتر ہے کہ تم کو جادوگر. تو یہ ہر کسی کو، یہ اللہ کا کام کرانے کا طریقہ ہے تبلیغ کا. یہ خود بیٹھ گئے قافلوں کے رستوں پر، مختلف قبیلوں کے قافلے مختلف راستوں سے سمتوں سے آتے تھے نا. ظاہر ہے کوئی جنوب میں پڑتا ہے، کوئی شمال میں پڑتا ہے قبیلہ، تو اسی رخ سے قافلے آئیں گے. تو یہ قافلوں کے رستوں میں بیٹھ گئے جا جا کر. تو ان کو ڈیوٹیاں دی گئی، تم فلاں کو آگاہ کرو، تم فلاں کو. انہوں نے مکہ پہنچنے سے پہلے ان کو بتایا ہمارے درمیان ایک بندہ ہے بڑا جادوگر ہے، وہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتا، اس کی بات نہ سننا. خود پہلے ہی بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے روکا جائے اسی کی طرف جاتا ہے. تو اللہ اس طرح کام کراتے ہیں. تو اللہ نے کہا ان کو نظر نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے، ان کو جن نہیں لگے. کبھی آپ نے دیکھا ہو جن لگ جاتے ہیں، بہت ریئر ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کو جن زدگی ہو تو وہ بیچارہ تو ایک زمین کی ہانکتا ہے ایک آسمان کی، وہ بیچارہ خود مصیبت میں ہوتا ہے، اس کو کیا پتا. استغفر اللہ. ان هو الا نذیر مبین، وہ تو محض آگاہ کرتے ہیں وضاحت کے ساتھ. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہت کی نشانیاں نہیں دیکھی؟ یعنی کہ کائنات کے بنانے کو انہوں نے نہیں دیکھا کیسے بنی ہوئی ہے. وما خلق اللہ من شیء، اور ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اس پر غور نہیں کیا. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور امید ہے کہ ان قریب ان کی مدت پوری ہو چکی ہوگی. کہیں کہ جو کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، جب اس کا زمانہ پورا ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گی، اینڈ آف ٹائم قیامت. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ قرآن آخری وحی ہے، اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان لانا چاہو تو کائنات ہی کافی ہے نا. آپ دیکھیں بغیر سہارے کے آسمان کھڑے ہیں، اس پورا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے اور اس میں کبھی فرق نہیں آیا. یہ اسی کی شان ہے جی. مَن یضلل اللہ، جسے بھٹکا دے اللہ، فلا ہادی لہ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَیَذَرُہُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہو رہے ہیں. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، وہ سرکش ہو رہے ہیں. یعمہون، عین میم ہا کہتے ہیں امہا، دل کے اندھے کو اصل میں، کہ ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے. وہ گویا کہ دیوانے ہو گئے ہیں دین کی دشمنی. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، اللہ رب کریم رحم فرمائے، تو آپ دیکھیں ان کو ہماری بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو یہی بات اللہ بتا رہے ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے کہتے ہیں قیامت کے بارے میں بتاؤ کب آئے گی. کل کہہ دیجئے انما علمھا عند ربی، کہیں اس کا علم تو اللہ کو ہے. یعنی قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا. اب ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کا رسول جانتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول نہیں جانتے. خود کہا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث جبریل، جس میں جبریل آئے، حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے،
کہ جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے. تو آخری سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی. آپ نے کہا پوچھنے والا جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو جبرائیل آپ سے زیادہ نہیں جانتا, تو لہٰذا اللہ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی. ہاں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں. آپ نے کہا وہ بتا سکتا ہوں. 2 نشانیاں بتائی, دونوں پوری ہو چکی ہیں. آپ نے کہا ماں اپنے آقا کو جنم دے گی. تو آپ نے پہلی نشانی یہ بتائی کہ ماں اپنے آقا کو جنم دے گی, یعنی کہ اولاد ماں باپ کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے گی. آج آپ دیکھ رہے ہیں گھر گھر میں. دوسرا آپ نے کہا کہ ننگے پیر اونٹ چرانے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. تو دیکھ لیں مقابلہ چل رہا ہے سعودیہ میں, دبئی میں, اور عام بھی. انہوں نے برج خلیفہ بنایا, انہوں نے مکہ ٹاور بنایا, وہ کچھ اور بنائیں گے. بن رہا ہے یہاں پتہ نہیں کس نام سے ٹاور کا وہ ہو رہا ہے پلان. تو یہ تماشے چل رہے ہیں نا ان کے, اور عام لوگوں میں بھی ہے, یہ نہیں کہ صرف حکومتوں میں. قل انما علمها عند ربی, آپ فرما دیجیے اس کا علم صرف میرے رب کو ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا هو, وہ اس کا وقت کسی پر ظاہر نہیں کرے گا. قیامت کب آئے گی اس کا ٹائم اینڈ ڈیٹ کوئی نہیں بتا سکتا, ایئر کوئی نہیں بتا سکتا. ثقلت فی السماوات والارض, ہاں یہ دن زمین و آسمان پر بہت بھاری ہوگا. یعنی کہ جب قیامت آئے گی وہ بڑا مشکل دن ہوگا. لا تاتیکم الا بغتۃ, وہ تمہارے پاس آئے گی اچانک. قیامت جب آئے گی سڈنلی آئے گی. یسالونک, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کانک حفی, گویا کہ آپ باخبر ہیں عنہا, اس سے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ کو پوری طرح پتا ہے اور آپ چھپا دیں, بتاتے نہیں. اس کے باوجود دیکھیں ہمارے مسلمان عالم کہتے ہیں بہت سارے, یعنی جو ہمارے سو کالڈ سنی عالم ہے, سنا کے سنی, خاص طور پہ بریلوی سیکٹ, وہ تو کہتے ہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہٰذا لکھتے ہیں اللہ عالم و رسولہ, اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. اللہ کہہ رہے نہیں جانتے, تو بحث کی ضرورت کیا. قل انما علمها عند اللہ, کہیے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا, کہیے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں. ولا ضرا, نہ نقصان کا. الا ما شاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ چاہے. میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہاں بابوں کا سارا اختیار ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. یہی ہم نے کیا ہوا ہے نا. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ, اگر میں غیب جانتا, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, بہت ساری خیر حاصل کر لیتا. یعنی مجھے غیب کا علم ہوتا تو اپنے لیے آسانیاں حاصل کر لیتا. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اگلے 1 گھنٹے میں فلانا نقصان ہو جائے گا, تو آپ نقصان سے پہلے مسئلہ نہیں حل کر لیں گے. یعنی لیٹ سپوز آپ کی گائے ہے اور آپ کو پتا چلے کہ اس نے 10 بجے مر جانا ہے, تو آپ 10 بجے سے پہلے بیچ نہیں دیں گے یا ذبح نہیں کر لیں گے نا. تو ہر انسان ایسے کرے. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا میں بھلائیاں حاصل کر لیتا, ہر برائی سے بچ جاتا, مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, میں تو محض ایک رسول ہوں, آگاہ کرنے کے لیے, خوشخبریاں دینے کے لیے آیا ہوں ایمان والوں کے لیے. والذی خلقکم من نفس واحدۃ, وہی ایک رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها, اور اسی سے تمہارے لیے جوڑا بنایا. یسکن الیہا, تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے اس سے. اللہ نے ایک جان پیدا کی آدم علیہ السلام, اور پھر اسی سے جوڑا بنایا اما حوا, اور پھر مرد اور عورت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے سکون لے سکیں. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به, پھر اس نے اسے ڈھانپ لیا اور اس نے بوجھ اٹھایا اور ہلکا ہلکا بوجھ لے کر وہ چلتی رہی. یعنی کہ میاں بیوی اکٹھے ہوئے, اس کے نتیجے میں حمل ہو گیا. پہلے ظاہر ہے حمل ہلکا ہوتا ہے, پھر بڑھ جاتا ہے, بیبی کا سائز بڑھتا ہے تو ظاہر ہے بوجھ بھی بڑھتا ہے. فلما اسکلت, پھر وہ اور بوجھل ہو گئی, یعنی کہ بچہ بڑا ہو گیا. دعوا اللہ ربہما, دونوں دعا مانگ رہے تھے اپنے رب سے. لئن آتیتنا صالحا, اللہ اگر تُو نے صحیح سلامت بچہ دیا, لنکونن من الشاکرین, ہم شکر گزار ہو جائیں گے. یعنی کہ حمل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ صحت مند بچہ دینا, صحت مند. میرا خیال ہے سب ماں باپ ہی مانگتے ہیں, دنیا میں کوئی ایسا ماں باپ نہیں ہوگا جو نہیں مانگے گا. فلما آتاہما صالحا, پھر جب میں نے صالح بچہ دیتا ہوں, تندرست بچہ دیتا ہوں, جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, تو میرے دیے ہوئے بچے میں وہ شریک بنا لے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھ کہاں چڑھتی ہے, داتا صاحب.
فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے بنائے ہوئے شریکوں سے بہت بلند تر. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے. اچھا آپ دیکھیے عبد المطلب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر رب کعبہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا حبل پر قربان کروں. بیٹے کون دے؟ رب کعبہ. قربانی کس پہ چڑھانی ہے؟ حبل پہ. حبل ماما لگتا ہے. پھر حضرت عبداللہ کو کس پہ قربان کرنے لے گئے تھے؟ حبل پہ. تو شرک ہے نا. تو جب ہمیں اللہ پاک اولادیں دے، نعمتیں دے، اور ہم جا کے ولیوں کے درگاہوں پہ چادریں چڑھائیں تو شرک نہیں؟ شرک، کلیئر شرک. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، تم ان کو پکارتے ہو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے جاتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. کون؟ شرک کرنے والے. آج اپنے لوگوں کو دیکھ لیں، ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو قبر پرست ہیں، آپ بلاتے ہیں تو سنتے ہیں، نہیں سنتے بحثیں کرتے. سواؤن علیکم، برابر ہے تم پر. ادعوتموہم، تم ان کو بلاؤ. ام انتم صامتون، یا چپ رہو. اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا چپ رہو، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم بلائیں گے تو نہیں سنیں گے، چپ رہیں گے تو انہوں نے سننا ہی نہیں، ہم کہہ ہی نہیں رہے. لیکن ہمارا فرض ہے بلاغ المبین. یہ تو اللہ کی ہٹ دھرمی کو بیان کر رہے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. آپ دیکھیں بت تو کسی کا بندہ نہیں ہے، بت تو بنایا ہوا ہے. تو کون ہے بندہ؟ جس کا بت بنایا گیا. جیسے رام ایک پرسنالٹی ہے پیچھے جس کا بت بنایا جاتا. تو جب رام پیدا ہوا، زندگی گزاری، مرا، تو کوئی انسان ہی تھا نا. اسی طریقے سے کفار مکہ کے نیک لوگ تھے، اور ہم نے جن کی قبریں بنائی ہیں، عبد القادر جیلانی فار ایگزامپل، ایک انسان تھے نا. تو وہی بات ہو رہی. فادعوہم، پکارو نا تم انہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، انہیں چاہیے تمہیں جواب دیں. خدا ہے، الہے ہیں، تو پھر تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، پاؤں ہیں ان کی کہ وہ چلے. بتوں کی بات نہیں ہو رہی، بندوں کی بات ہو رہی ہے. مر گئے ہیں نا تو اب پیر تو نہیں ہے، چل سکتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، ہاتھ ہیں جن سے پکڑے وہ کچھ. ام لہم اعین یبصرون بہا، آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھیں ان سے. ام لہم آذان یسمعون بہا، کان ہیں کہ سنیں ان سے. مر گئے ہیں نا، اب ان کی صلاحیتیں کام نہیں کرتی. قل ادعوا شرکاءکم، آپ کہیے اچھا تم پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی، چلو میرے خلاف چال. فلا تنظرونی، مجھے ذرا برابر مہلت دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری اور وہ سارے سالے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. تو میرا ولی تو اللہ ہے، مجھے اللہ کافی ہے. تم اپنے سارے شریکوں کو کہو مجھے کوئی نقصان پہنچا کے دکھائیں. والذین تدعون من دونہ، اور رہے وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسهم ينصرون، نہ وہ اپنی مدد کی طاقت رکھتے ہیں. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے وہ نہیں سنیں گے. یعنی کہ وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہے، تو تم انہیں کچھ کہو گے تو وہ نہیں سنیں گے. وتراهم ينظرون اليك، آپ دیکھیں گے کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. وهم لا يبصرون، مگر وہ نہیں دیکھ رہے. یہ پھر بات کس کی ہو رہی ہے؟ مشرکین کی. کہ مشرکین کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے بات نہیں سنیں گے. بظاہر تمہیں لگے گا تمہاری بات سن رہے ہیں مگر سنتے نہیں، یعنی کہ توجہ نہیں دیتے، غور نہیں کرتے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے. خذ العفو، درگزر کیجئے. وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیجئے. واعرض عن الجاہلین، ایسے جاہلوں کو نظر انداز کیجئے. واما ينزغنك من الشیطان، اگر آپ کو شیطان سے وسوسہ آئے، نزغ کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگو. انہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے. یعنی اگر دل میں کبھی وسوسہ آ ہی جائے نا کوئی، کہ بھئی فرض کریں کہ بڑے پریشان ہیں، تو دل میں آئے کہ داتا درباری دعا نہ کر رہا ہوں، انسان ہے نا، سارے کہہ دیتے چکر ہی مار رہا ہوں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اذا مسهم، جب چھوتا ہے انہیں طائف کوئی خیال، من الشیطان، شیطان سے، تذکروا، فوراً سمجھ آ جاتی ہے انہیں. فاذا هم مبصرون، اور وہ واضح دیکھنے لگتے ہیں. متقین کا حال یہ ہے کہ جب شیطانی وسوسہ انہیں چھوتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور انہیں حق واضح دکھائی دینے لگتا ہے. یعنی کہ وہی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہیں پریشان ہیں، فرض کریں آپ کا بچہ بیمار ہے، صحت نہیں ہو رہی، سارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر سے انڈا مار کے پھینکو، لیٹ سپوز، اور آپ کے دل میں آتا ہے کہ پھینکی نہ تو ایک دفعہ، تو آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تو شیطان مجھے بہکا رہا ہے.
तो आप कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये हक परस्त होने की दलील है कि आपका दिल खुद बता देता है ये गलत है। व इख्वानहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि, और उनके भाई यानी कि शैतान खींचते हैं उन्हें गुमराही में, सुम्मा ला युक्सिरून, और कोई कमी नहीं करते। जो मुशरिक हैं उनके भाई उन्हें खींचते हैं, यानी कि शैतान जिन्नात उन्हें गुमराही में खींचते हैं और उसमें कमी नहीं करते। वइज़ा लम तातिहिम बि आयतिन, और जब भी आप उनके पास कोई निशानी लाते हैं, कालू कहते हैं लो लज्तबैतहा, तू क्यों नहीं लाया इसे मुंतखब करके, यानी कि आप पर कोई मोजज़ा क्यों नहीं आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी तो कुरान ही था ना, तो आप कुरान पेश करते, तो वो कहते कोई मोजज़ा क्यों नहीं आया। कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी, कह दीजिए मैं तो पैरवी करता हूँ उस वही की जो मेरा रब मुझ पे करता है। हाज़ा बसवाइरु मिन रब्बिकुम, ये आयतें तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की बातें हैं। वह हुदन हिदायत है, व रहमतुन रहमत है, लिकौमी युमिनून, मगर उनके लिए जो ईमान लाए। अगर ईमान नहीं लाओगे तो कुरान नफा नहीं देगा। वइज़ा कुरियल कुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ लहू, उसे तवज्जो से सुनो, व अंसितू, चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। कुरान को सुनने का उसूल है तवज्जो से सुनना, खामोश रहना जब हम सबक वगैरह पढ़ रहे हो। बाकी वैसे अगर आपने लगाया है जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने रुकिया चलाया, बीच में कोई खाना बना रहे हैं, साथ कुछ कर रहे हैं, तो वो रियायत है। कुरान की क्लास में जब हो तो फिर पूरी तवज्जो कुरान पर। वस्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन, अपने रब का जिक्र कीजिए अपने दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ, वदून अल जहरी, बगैर आवाज बुलंद किए, मिनल कौली, आवाज के साथ, बिल गुदुवी वल आसाल, सुबह शाम, वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफिलों में शामिल ना हो जाए। सुबह शाम अल्लाह को याद करें, एलानिया, यानी फजर की नमाज, आपको पता है मगरिब की नमाज, अस्कार वगैरह। और अल्लाह कहते हैं जुबान से जब जिक्र करो तो आवाज बुलंद नहीं करनी, बहुत ऊंची आवाज में जिक्र नहीं होगा, बहुत ऊंची आवाज में जिक्र नहीं किया जाएगा। क्यों? पसंदीदा नहीं है ना, पसंदीदा नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ ड्रामे चलते हैं जिक्र के नाम पर, थोड़ी देर ठहर, जो ऊंची ऊंची अल्लाह अल्लाह और अजीब सी हु पीछे करते हैं, वो कोई जिक्र नहीं। जिक्र बस दुआएं वगैरह जो आप पढ़ते हैं, कुरान, नमाज, ये सब जिक्र है। और अल्लाह कहते हैं उसके बाद अल्लाह को याद करते रहो, कभी जुबान से और कभी दिल से, आजिज़ी के साथ और डरते हुए। गाफिलों में शामिल ना होना, गाफिल क्या है? अल्लाह के जिक्र को भूल जाना। तो कुरान, नमाज और फिर जिक्र, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी पढ़ें ये जिक्र, इस्तिगफार जिक्र है, दरूद पाक जिक्र है, कोई ना कोई जिक्र करते रहे। इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका, बेशक वो जो तेरे रब के पास हैं, ला यस्तकबिरूना, नहीं वो तकब्बुर करते, अन इबादतिही, उसकी इबादत से, व युसब्बिहूनहु, तस्बीह करते हैं उसकी, वलहु यस्जुदून, और उसी को सजदा करते हैं। कौन है अल्लाह के पास? फरिश्ते। अल्लाह कहते हैं मुझे तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है, मेरे पास फरिश्ते मौजूद हैं। वो फरिश्ते मेरी इबादत में ना तो तकब्बुर करते हैं, ना कमी करते हैं, ना थकते हैं, और हर वक्त तस्बीह करते हैं और उसी को सजदे करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पर गया तो मैंने देखा कि आसमान सारे फरिश्तों से भरे हुए हैं। जो रुकू में है तो वो रुकू में ही है, जो कयाम में है तो वो कयाम में ही है, जो सजदे में है तो वो सजदे में ही है। ना वो थकते हैं और ना कुछ, बस वो जिक्र किए जा रहे हैं। तो अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, हमारी इबादत हमारे काम आती है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आप देख रहे हैं तौहीद पर कितनी वाज़ेह आयतें हैं, और ये भी वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। आज आप ये बातें कहते हैं तो यहाँ के लोग कहते हैं ये गुस्ताखे रसूल है। नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं है, ये सच है। किसी नबी को इल्म गैब नहीं था, इल्म गैब अल्लाह की मिल्की है। किसी को इल्म गैब में शरीक मानना भी शिर्क है। तो लिहाजा हर तरह के शिर्क से दूर रहें, क्योंकि देखें जी, शिर्क अल्लाह माफ नहीं करेगा, हर गुनाह माफ हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बनी आदम तू मुझे इस हालत में मिले कि तेरे गुनाहों से जमीन भरी हुई हो, लेकिन तू मुझे रब माने और मेरे साथ तूने किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं तुझे जमीन भर कर रहमत के साथ में दूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन शर्त क्या है? शिर्क ना किया। तो बस शिर्क से दामन बचाएं। अभी तो पाकिस्तान में शिर्क होता, अल्लाह आसानी करे। आज सूरह आराफ खत्म हो गई है, कल इंशाअल्लाह अनफाल शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।